مولاي صل وسلم دائما باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے قرآن سرکل کورس کا باقاعدہ آغاز آج بروز سوموار سے ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے منور فرمائے اور ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے آباد کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ یہ وہ سورت ہے جو کہ 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ قرآن مجید میں 2 ہی طرح سے سورتیں ہیں، یا تو وہ مکیہ ہیں یا مدنیہ ہیں۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مکی سورات ہجرت سے پہلے جو کہ مکہ میں نازل ہوئیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مکی صورتیں ایسی صورتیں ہوتی ہیں جو ہجرت رسول سے پہلے نازل ہوئی ہوں، اور مدنی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو ہجرت رسول کے بعد نازل ہوں، بھلے وہ کہیں پر نازل ہوئی ہوں۔ اس لیے کہ ہجرت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مدینہ منورہ میں تو نہیں رہے، بلکہ مختلف شہروں میں بھی آپ جاتے رہے، لیکن ہجرت کے بعد جو بھی صورت نازل ہوئی اس کو ہم مدنی صورت کہیں گے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کا امتیاز ہے کہ سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور 1 مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت جو کہ فاتحہ کے نام سے معروف ہے، فاتحہ کا لفظی مطلب ہے اوپنر، کھولنے والی، کیونکہ اس سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، قرآن کھولتے ہیں تو پہلی سورت فاتحہ نظر آتی ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ جاننے سے پہلے خلاصہ بہت ضروری ہے، یعنی جس کو ہم مقدمے کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن ہے کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا لفظی مطلب ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ یہ قراء سے نکلا ہے، قراء کا مطلب ہے قرات کرنا۔ عام طور پہ لوگ قرت کہتے ہیں، تو قرت لفظ یہ غلط ہے۔ قرت یا قروء حیض کو کہا جاتا ہے، لفظ ہے قرات۔ قرات کا مطلب ہے تلاوت کرنا، قرات کا مطلب ہے پڑھنا۔ قرآن کا مطلب یہ ہے وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے، جو کثرت سے پڑھی جائے، اور اس میں مبالغہ نہیں ہے۔ دنیا میں شاید کیا یقیناً یہ وہ واحد کتاب ہے جتنی کثرت سے اس کی تلاوت ہوتی ہے کسی کتاب کی تلاوت ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کا لفظی مطلب ہے وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے، جو کثرت سے پڑھی جائے، یہ اس کا لفظی مطلب۔ ایک ہے اس کا اصطلاحی مطلب، مثال کے طور پہ مسجد کا معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ، یہ اس کا لفظی مطلب ہے۔ اصطلاحی طور پہ جب مسجد ٹرم یوز کیا جائے گا تو مطلب یہ ہوگا ایک ایسی پاک صاف ستھری جگہ جہاں پر جا کر اللہ کے حضور ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کا لفظی مطلب ہے وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے، کثرت سے پڑھی جائے۔ اصطلاحی طور پہ قرآن کی تعریف یہ ہے کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل فرمائی، اور اس وقت ہمارے پاس یہ 2 گتوں میں جلد کی صورت میں موجود ہے، اس کو قرآن کہا جائے گا۔ جب ہم نے اصطلاحی تعریف جان لی تو ہمیں یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ اگر ہمارے پاس موبائل میں قرآن مجید موجود ہے، اپلیکیشن کی صورت میں موجود ہے، تو ہم اس کو جیب میں ڈال کے یا سکرین آف کر کے واش روم میں لے کے جانا چاہیں تو لے کے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ قرآن نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں۔ ادروائز قرآن مجید کو ختم کرنا ہے تو گناہ کبیرہ ہے، تو اس پر قرآن کی یہ تعریف صادق نہیں آتی۔ قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے بے شمار کتابیں تھیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث مبارکہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1,24,000 پیغمبر اللہ نے بھیجے، ان میں سے 315 کو اللہ نے کتاب دی ہے۔ 315 رسول ہیں تو 315 کو اللہ نے کتاب دی ہے۔ اب وہ جو 315 کو کتابیں دی ہیں وہ کدھر ہیں؟
بعض کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ آج دنیا میں موجود نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے جو کہ روایات میں ملتے ہیں، مگر وہ صحیفے کہاں پہ ہیں؟ مرور زمانہ سے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ اسی طرح دنیا میں پرانی کتابیں موجود ہیں، ان کے ماننے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کتابیں آسمانی، یعنی ہندو دھرم ایک قدیم دھرم ہے، قدیم مذہب ہے، ہندوؤں کی کتابیں جس میں وید ہے، جس میں پران ہے، جس میں اپنشد ہے، یہ پرانی کتابیں ہیں، ان کا دعویٰ ہے یہ آسمانی ہے، اور ساری کسی ایک پہ تو نازل نہیں ہوئی ہوں گی، مختلف لوگوں پر نازل ہوئی ہوں گی۔ تو ہمارا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ پران کا مطلب وہی ہے جو اردو میں پرانا ہے، قدیم۔ اللہ نے کہا انہ لفی زبر الاولین، اس میں پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، پرانی کہانیاں ہیں، جو پہلے گزر گئے ان کی باتیں ہیں۔ تو اگر ہندو یہ کہیں کہ یہ ہمارے نبیوں پر نازل ہوئی تو ہمارے پاس کیا سورس ہے؟ ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے کہ ہم اس کو مانیں یا جھٹلائیں، جھٹلانے کا بھی کوئی سورس نہیں ہے۔ اگر اس کتاب میں یہ لکھا ہو جو کہ قرآن کے مطابق ہے تو فبہا، سر آنکھوں پر، اگر قرآن کے خلاف ہو تو ردی کی ٹوکری میں۔ مثال کے طور پہ اگر ان کے وید میں لکھا ہے، تو وید میں بھی کئی ہیں، یجر وید ہے، رگ وید ہے وغیرہ، اس میں اگر لکھا ہو جھوٹ بولنا یہ حرام ہے تو قرآن کی تعلیم یہی ہے۔ اگر اس میں لکھا ہو کہ شراب زنا یہ حرام ہے تو قرآن کی یہی تعلیم ہے، مان لیں گے۔ اچھا، اب ان کا یہ کہنا جی ہمارے نبی پر نازل ہوئی تو قرآن میں ان کے نبی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، تو قرآن میں سارے نبیوں کا تذکرہ بھی نہیں ہے۔ قرآن میں صرف 25 کے قریب انبیاء کا ذکر ملتا ہے، تو اس کے علاوہ 1,24,000 پیغمبر کم و بیش ان کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں نہیں ہے۔ اسی طرح مجوس، آپ نے سنا ہوگا، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، مجوسی، یہ اپنے نبی کو کہتے ہیں جی ہمارے نبی ہیں زرتشت، ان پر ایک کتاب نازل ہوئی، اس کتاب کو یہ اوستا کہتے ہیں۔ اوستا یہ ژند زبان میں تھی جس کو انہوں نے پاژند زبان میں منتقل کیا، اور کہتے ہیں جی یہ ہماری آسمانی کتاب ہے، اور ہمارے جو پاس حضرت تشریف لائے ان کا نام تھا زرتشت۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی تعلیمات اچھی ہوں، لیکن یہ جو آگ کی انہوں نے پوجا شروع کر دی حرام ہے، اس وجہ سے یہ سارے کے سارے دوسری طرف چلے گئے۔ مجوس کی آپ عبادت گوگل کر کے دیکھیں تو مجوس حضور کے زمانے میں بھی تھے، قدیم ترین مذہب ہے، ان کی عبادت 60 to 70% یہ ہمارے ساتھ ملتی ہے۔ اسی طرح یہ قیام کرتے ہیں، اسی طرح یہ سجدہ کرتے ہیں، اسی طرح یہ تشہد پہ بیٹھتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں سملر ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس جو نبی آئے ہوں وہ واقعی نبی ہوں، ہمارے پاس نہ قبول کرنے کا کوئی پیمانہ ہے نہ رد کرنے کا کوئی پیمانہ ہے۔ پھر جو کتابیں آسمانی ہیں جو کہ موجود ہیں وہ 4 ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو تورات ایک پوری کتاب کا نام نہیں ہے، جس طرح قرآن ہے یہ پوری کتاب کا نام ہے۔ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تختیاں نازل ہوئیں، ان تختیوں میں سے ایک تختی کا نام ہے تورات، کا لفظی مطلب ہے قانون۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس میں کتاب پیدائش ہے، اس میں کتاب العداد ہے، گنتی کا ایک باب ہے، تو اسی طرح اس میں تورات ہے، تورات کا لفظی مطلب ہے قانون۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام ہے انجیل، انجیل کا لفظی مطلب ہے خوشخبری، گڈ نیوز۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی وہ ہے زبور۔ زبور بھی موجود ہے، بازار میں بائبل کے نام سے دستیاب ہے۔ بائبل کے 2 حصے ہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ۔ تو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہمیں زبور بھی مل جاتی ہے اور اس میں ہمیں تورات بھی مل جاتی ہے۔ نیو ٹیسٹامنٹ میں ہمیں انجیل ملتی۔ انجیل میں سے اناجیل 4 4 لوگوں نے اس کو انجیل کو کمپائل کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل نہیں لکھوائی۔ کیوں نہیں لکھوائی؟ انہوں نے شاید یہ سوچا ہو کہ مجھ سے پہلے انہوں نے جو کتابوں کا حال کیا تو میرے بعد بھی ویسا حال نہ کریں، وہ بتاتے رہے، بعد میں جس کا حافظہ جتنا تھا اس نے لکھ دیا۔ تو بہت زیادہ اس میں تفاوت ہے، فرق ہے۔ تو 4 کتابیں انجیل کی جو اناجیل 4 کے نام سے معروف و مشہور ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یوحنا کی انجیل ہے، لوق کی انجیل ہے، مرقس کی انجیل ہے۔ تو
تو 4 ان کی اناجیل یہ معروف اور مشہور ہے، یہ ہمیں بائبل میں مل جاتی ہیں، بازار میں اردو میں کتاب مقدس کے نام سے بھی یہ دستیاب ہیں، ہمیں مل جاتی۔ پھر جب اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو یہ بہت ساری چیزوں کو چھوڑ چکے تھے، بہت ساری چیزیں غلط سلط کر دی تھی ان کے ربیوں نے۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے، ان کے ربی جب دیکھتے تھے یہ امیر آدمی ہے اور اس کے بچے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو قرآن کے مطلب موڑ دیتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی تعلیمات ساری کی ساری مسخ ہو گئی، اور پھر جو یہ کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا تو یہ کہنے لگے کہ یہ از خود گھڑ کے لے کے آتے۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ بھئی اگر یہ میں گھڑ کے لاتا ہوں تو تم بھی کو گھڑ لاؤ، اس جیسی کوئی صورت لے آؤ، اس جیسی کتاب لے آؤ، کوئی ایک آیت ہی لے آؤ، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اب جب نازل ہوا تو ایک بارگی نازل نہیں ہوا بلکہ 23 سال، اور 23 سال بھی کون سے؟ قمری اعتبار سے 23 سال۔ سورج کے اعتبار سے سال ہوتا ہے 365 دن کا، چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے 354 دن اور تقریباً 8 گھنٹے کا۔ ہر سال 10 دنوں کا فرق پڑ جاتا ہے، 3 سالوں کے بعد مہینے کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اگر ہم سورج کے اعتبار سے دیکھیں تو 23 سال سے زیادہ کا عرصہ بنتا ہے، تو 23 سال سے کم کا عرصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن شریف نازل ہوا۔ اب نازل ہونے کا آغاز کب سے ہوا؟ جب آپ کی عمر مبارک تھی 40 برس۔ 40 برس کی عمر میں پہلی وحی نازل ہوئی، اور نازل کہاں پہ ہوئی؟ غار حرا میں۔ عہد حاضر کے ایک اسکالر ہیں جاوید احمد غامدی صاحب، وہ انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی غار حرا میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جناب جبریل آئے اور انہوں نے کہا اقرا پڑھیے۔ تو یہ غار حرا کا ایک افسانہ ہے، تو یہ ان کی ایک اپنی سوچ ہو سکتی ہے۔ بخاری میں یہ روایت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جلوہ گر ہوا کرتے تھے اور وہاں پہ عبادت کرتے، ریاضت کرتے، دنیا سے الگ تھلگ ہو جاتے تھے، اور گھر سے کھانا بھی لے کے جایا کرتے تھے کہ کئی دن کئی راتیں وہاں پہ بسر ہوتی تھی، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کھانا روانہ کر دیتی تھی ساتھ۔ تو وہیں پر جناب جبریل امین آئے اور آ کے حضور علیہ السلام کو انہوں نے بھینچ دیا، پکڑ لیا، جپھی ڈالی اور کہا اقرا پڑھیے۔ تو آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ انہوں نے پھر کہا اقرا، آپ نے پھر کہا ما انا بقاری، تیسری مرتبہ پھر کہا۔ یہاں سے بعض لوگوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام امی ہیں، آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، جبکہ اصول یہ ہے جب آپ کسی سے کہیں پڑھ تو کچھ لکھ کے دیں گے تو وہ پڑھے گا۔ آپ کسی کہتے جائیں پڑھ پڑھ، وہ کیا پڑھے؟ تو آپ کے فرمانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میری زبان پہ الفاظ جاری نہیں ہوتے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ تو کیا کہہ رہا ہے، میں کس طرح پڑھوں گا، نہیں، مطلب یہ تھا کیا پڑھوں۔ تو جب کچھ لکھا آیا تو آپ نے کہا اچھا میں پڑھتا ہوں، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ ابتدائی 5 آیتیں قرآن مجید فرقان حمید کی یہ غار حرا میں حضور علیہ السلام پر نازل ہوئیں۔ پھر آپ واپس تشریف لائے، اور مشہور واقعہ ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، ضعیف ہو چکے تھے، وہ کہنے لگے کہ جس فرشتے کی آپ بابت مجھ سے کلام کر رہے ہیں یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ اور موسیٰ پر آیا کرتا تھا۔ اب یہاں پہ ایک بات جو کہ صحیح بخاری میں ہے، عرصہ دراز گزر گیا، حضور علیہ السلام پر وحی نہیں آئی، تو آپ پہاڑ پہ چڑھ گئے، آپ نے چاہا کہ میں اپنا آپ گرا دوں، دوسرے لفظوں میں حضور نے خودکشی کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کی۔ یہ بات یاد رہے کہ ٹوٹل من گھڑت بات ہے، نبی جس کو کہتے ہیں اس کے وہم و گمان میں بھی گناہ کا خیال نہیں آ سکتا۔ بخاری قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب ہے، جب اس میں چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں تو بعد والی کتابوں میں ایڈ نہیں ہو سکتی۔ پھر یار دوست کہنے لگے جی آپ کی کتابوں میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ۔ اللہ کے بندو، جب حدیث کی کتابیں لوگوں نے نہیں چھوڑی تو پھر بعد والی کو چھوڑے گا؟
تو مدسوس کر دی، اس طرح ابن عربی نے ایسے کہہ دیا، بابا فرید نے اپنی کتاب میں ایسے لکھ دیا، حالانکہ کسی چشتی بزرگ نے کوئی کتاب نہیں لکھی، کسی نے کتاب لکھی کوئی نہیں، لوگ سنتے تھے اور اپنے حساب سے وہ ملفوظات تحریر کر دیا کرتے تھے۔ صرف قرآن وہ واحد کتاب ہے دوستو جس میں رتی برابر بھی کوئی شک نہیں ہے، جس کی زبر زیر پیش تک محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کتاب روئے زمین پر ایسی نہیں ہے جس کے بارے کوئی دعویٰ کر سکے کہ بھئی اس کتاب میں شک کوئی نہیں۔ لہٰذا یہ بات بھلے بخاری میں ہے بھلے مسلم، جہاں کہ بھئی حضور علیہ السلام نے خودکشی کرنے کا ارادہ کر لیا، یہ بات غلط ہے۔ میرے مصطفیٰ کے وہم و گمان میں بھی یہ خیال نہیں گزر سکتا۔ لوگوں نے اپنے، اب دل کی بات ہے کون جان سکتا ہے؟ حضور نے کسی سے کہا میرا دل کرتا ہے میں خودکشی کر لوں؟ اندر کی بات ہے، اندر کی بات راوی کو کیسے پتہ چل گئی کہ حضور علیہ السلام کا یہ خیال تھا؟ خیر اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر سورۃ المدثر کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یہ پھر ابتدائی آیتیں نازل۔ اب جب کوئی آیت نازل ہوتی، میرے مصطفیٰ کاتبین سے فرماتے کہ یہ آیت فلاں سورت کی فلاں آیت کے آگے یا پیچھے تحریر کر دو، اب اس کو تحریر کر دیتے، پھر آپ صحابہ کی مجلس میں سناتے، صحابہ یاد کر لیتے، حفظ کر لیتے۔ ہفتے میں ایک دن مقرر تھا خواتین کے لیے، تو خواتین کی مجلس میں جا کے وہی آیات تلاوت کی جاتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے قرآن مجید حفظ ہو گیا، بے شمار صحابہ حفاظ ہو گئے، چونکہ عربوں کا حافظہ بڑا قوی تھا، وہ جو سنتے تھے اس کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں اس کو دہرایا بھی کرتے تھے۔ پھر حضور علیہ السلام کے پاس صحابہ آتے، یا رسول اللہ یہ کس طرح تھا، تو حضور ارشاد فرما دیا کرتے۔ کچھ آیتیں لکھی گئیں بڑے بڑے پتوں پر، کچھ آیتیں لکھی گئیں کھالوں پر، کچھ آیتیں لکھی گئیں درخت کی چھال پر۔ ایک روایت ہے جس کو اہل تشیع حضرات بیان کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو نعوذ باللہ قرآن ہی مکمل نہیں ہے کہ حدیث ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے پاس 10 سپارے تھے، تو میرے پاس ایک بکری بھی تھی، اور وہ پتوں پر تھے یا کسی چیز پر لکھی ہوئی آیتیں تھیں، تو بکری نے وہ پتے دیکھے وہ کھا گئی، تو 10 سپارے وہ بکری کھا گئی۔ یہ واقعی روایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ 10 سپارے حضرت عائشہ کے پاس ہیں تو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اسے یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ بھئی صرف حضرت عائشہ کے پاس تھے، بقیہ کسی کے پاس نہیں تھے؟ یعنی اگر کسی کے پاس قرآن مجید ہے تو وہ یہ دعویٰ کرے جی صرف میرے پاس ہی ہے، میرے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، تو اس کا دعویٰ باطل ہے۔ لہٰذا اگر یہ روایت ہے بھی تو ان کے پاس جو تھے تو وہ بکری کھا گئی ہو، تو بقیہ کے پاس تو محفوظ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم نے نازل کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ ذکر نازل کیا۔ اب یہ بھی یاد رہے، ذکر صرف یہی نہیں ہوتا اللہ واللہ، یہ بھی ذکر ہے۔ اللہ نے کس کو ذکر کہا؟ اللہ نے قرآن کو ذکر کہا ہے کہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا۔ اور یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ اس کو یاد رکھیں ساری زندگی۔ نبی اکرم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کو معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ناکارہ عمر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ ناکارہ عمر کا مطلب یہ ہے کہ جسم تو اس کا بے شک مزمحل ہو جائے گا، جسم ضعیف ہو جائے گا، بوڑھا ہو جائے گا، اس کا دماغ ناکارہ نہیں ہوگا۔ اصل چیز یہ ہے نا، دماغ کام نہیں کر رہا، پتہ نہیں ہے یہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، بچے گانا حرکتیں۔ تو حضور نے فرمایا جو اس کو یعنی قرآن کو روزانہ پڑھے گا، تو قرآن ذکر بھی ہے، قرآن کا پڑھنا یہ ایسی ہے جیسے ہم اللہ اللہ کا ورد کر رہے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت عثمان راوی ہے، عثمان وہ صحابی ہیں بڑے کم روایت کرتے تھے، بہت کم حدیثیں انہوں نے بیان کی، آپ کی حدیث ہے، آپ راوی ہیں۔ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ تو بہتری کا معیار میرے مصطفیٰ نے خود ارشاد فرما دیا جو قرآن کے ساتھ جڑا رہتا ہے، قرآن کے ساتھ لو لگا کے رکھتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں قرآن مجید کسی ایک جگہ پہ جمع نہیں تھا،
کسی کے پاس کچھ صورتیں، کسی کے پاس 4، کسی کے پاس 5، کسی کے پاس 1 سپارہ، لیکن قرآن سارا نازل ہو گیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، مسلمہ کے ساتھ جنگ تھی، تو فرمایا ساری آؤ، بدری صحابہ بھی آؤ، حفاظ بھی آؤ، کوئی پیچھے نہ رہے، سارے ہی آئے۔ 70 کے قریب صحابہ جو کہ حافظ تھے وہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ یہ ختم نبوت کے حوالے سے جنگ تھی۔ تو حضرت عمر حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور گزارش کی کہ حضور والا قرآن مجید ایک جگہ پہ جمع ہونا چاہیے، حافظ تو ہم ہیں لیکن 70 شہید ہو گئے ہیں، کسی کے پاس 5 سپارے، کسی کے پاس 2 صورتیں، کسی کے پاس 5 صورتیں، تو مہربانی فرمائیے۔ جناب صدیق اکبر کہنے لگے جس کام کو میرے مصطفیٰ نے نہیں کیا میں کون ہوتا ہوں کرنے والا۔ حضرت ابوبکر صدیق بڑی عاجز تھے، بڑی عاجز تھے۔ کسی نے ایک دفعہ ان کو کہہ دیا آپ خلیفہ ہیں، کہنے لگے نہیں میں خلیفہ نہیں ہوں، میں خالفہ ہوں۔ خالفہ، خالفہ کسے کہتے ہیں؟ اردو میں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، پوت، سپوت اور کپوت۔ پوت کہتے ہیں پتر کو، سپوت کہتے ہیں باپ کا نام روشن کرنے والا، کپوت کہتے ہیں باپ کا نام دبونے والا۔ تو عاجزی کی انتہا کر دی، فرمایا میں تو خلیفہ تو نہیں ہوں، میں تو خالفہ ہوں، یعنی حضور نے جو کیا میں تو عشر عشیر بھی نہیں کر سکا۔ تو جناب صدیق اکبر کہنے لگے عمر میں ایسا نہیں کروں، جس کام کو میرے مصطفیٰ نے نہیں کیا۔ تو حضرت عمر نے اصرار کیا، پھر یہاں شہادتیں ہو گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ تمہارا مشورہ ٹھیک ہے، اب کس طرح کریں؟ بڑا مشکل کام تھا۔ جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت یہ حافظ تھے، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں اور اس کمیٹی کے تحت قرآن مجید کو جمع کریں۔ کرائیٹیریا یہ رکھا گیا وہ لکھا ہوا ہو، حضور کے سامنے پڑھا گیا ہو اور اس پہ 2 گواہ بھی موجود ہو۔ حضرت زید کہتے ہیں بڑا بھاری کام تھا، اولاً انکار کیا، مگر جناب صدیق نے اصرار کیا تو میں نے حامی بھر لی۔ اگر مجھے کہتے کہ بھئی پہاڑ اٹھا لو تو شاید یہ آسان ہوتا، یہ کام بڑا مشکل تھا۔ تو اس میں ایک خاتون حافظہ کو بھی اس کمیٹی میں رکھا گیا۔ ایک خاتون حافظہ تھی ضعیفہ خاتون، وہ بھی اس کمیٹی میں موجود تھیں، ظاہر خواتین کے پاس بھی آیات موجود تھیں۔ اب کہتے ہیں کہ ہم جمع کرتے رہے، جو بھی آتا ہم اس سے حلف لیتے، وہ گواہی دیتا جی حضور کے سامنے میں نے پڑھا ہے اور یہ 2 گواہ موجود ہیں اور ہم بھی حافظ، ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ جب سارا قرآن مجید ہم نے جمع کر لیا تو جناب زید کہتے ہیں میں نے اس کو جب پڑھا تو مجھے لگا کہ 2 آیتیں نہیں ہیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، انہوں نے بھی پڑھا، وہ کہا جی واقعی 2 آیتیں نہیں ہیں۔ ہم مدینہ منورہ لوگوں کے گھروں میں جانا شروع ہو گئے کہ بھئی یہ 2 آیتیں نہیں ہیں، سورۃ التوبہ کی آخری 2 آیتیں۔ تو وہ آیت ملی حضرت خزیمہ کے پاس سے۔ حضرت خزیمہ یہ حضور کے وہ صحابی ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور خریدا تو آپ نے فرمایا میں پیسے لے کے آتا ہوں، کسی کو نہیں بیچنا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ پیسے لینے گھر تشریف لے گئے، جب واپس آئے اس کو پیسے زیادہ لگے، آکشن پہ تھا، اس نے بیچ دیا۔ آپ نے فرمایا یہ تو میں نے خریدا ہے، کہنے لگا گواہ لے کے آئے۔ آپ نے فرمایا گواہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا جب گواہ نہیں ہے تو آپ نے لیا بھی نہیں ہے۔ مجمع اکٹھا ہو گیا، جناب خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مجمع میں تھے۔ انہوں نے دیکھا نا کہ بھئی بات بڑھ رہی ہے، تو انہوں نے ہاتھ بلند کیا اور کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں اے مجمع والو، تم میں سے اگر کوئی مجھے جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا جان لے، میرا نام خزیمہ ہے، میں انصار سے تعلق رکھتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں میرے مصطفیٰ نے یہ جانور خرید لیا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ تو گواہی کیسے دے سکتا ہے؟ گواہی تو وہ دے جس نے دیکھا ہو سنا ہو، نہ تو نے دیکھا نہ سنا نہ موجود۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر بن دیکھے خدا کو مان لیا، یہ تو پھر جانور ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کہا کہ بھئی میں نے خریدا تو خریدا ہے۔ تو حضور بڑے خوش ہوئے، موج میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، اے مجمع والے گواہ ہو جاؤ، خزیمہ بندہ تو ایک ہے مگر آئندہ اس کی گواہی 2 لوگوں کے برابر ہو۔ تو جناب زید کہتے ہیں کہ یہ جو آخری 2 آیتیں تھیں سورۃ التوبہ کی، یہ ہمیں ملی کہاں سے؟ خزیمہ انصاری کے گھر سے۔ ہم نے کہا کہ لکھی ہوئی ہیں، انہوں نے کہا جی لکھی ہیں، حلف دیتے ہو دیتے ہیں، دوسرا گواہ لے کے آؤ۔
کہ جی دوسرا گواہ تو نہیں ہے، لیکن شاید آپ کو معلوم نہیں ہے سرکار نے میری بابت فرمایا تھا خزیمہ ہے تو ایک مگر اس کی گواہی دو کے برابر۔ تو ان کی گواہی پر سورۃ التوبہ کی آخری دو آیتیں قرآن مجید فرقان حمید میں پھر درج کی گئی۔ اس طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید مکمل ہوا۔ ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوتی تھی، جتنی آیتیں نازل ہوتی تھی، وہ ساری کی ساری مکیہ کہلائیں، اور ہجرت کے بعد جتنی بھی نازل ہوتی تھی یہ مدنی کہلائیں۔ بھلے وہ بعد میں جب فتح مکہ ہوا اس وقت کچھ آیتیں نازل ہوئیں، تب بھی وہ صورتیں مکی صورتیں ہی کہلائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، 53 برس کی عمر میں آپ نے ہجرت فرمائی، یعنی مسلسل 13 برس اور مکہ مکرمہ میں آپ تبلیغ کرتے رہے۔ تو 53 برس کی عمر میں آپ کو جب حکم ہوا، حکم خداوندی کے ذریعے آپ نے پھر مکہ مکرمہ چھوڑا اور مدینہ منورہ کی طرف آپ روانہ ہوئے۔ یہاں اسلام پھر تیزی سے پھیلا۔ اور آخری قرآن مجید کی کون سی آیت ہے؟ مختلف روایات ہیں، مگر اکثریت کا یعنی اکثر مفسرین کا اتفاق ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید جو کہ سورۃ المائدہ 6 سپارے میں ہے، یہ قرآن مجید کی آخری آیت ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوتا رہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے رہے، اور نسلاً بعد نسل یہ آج تک ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے پرانے قدیم نسخے بھی موجود ہیں، یعنی وہ نسخہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع تو کروایا حضرت ابوبکر نے، مگر جامع قرآن کہتے ہیں حضرت عثمان کو۔ جامع قرآن لقب ہے سیدنا عثمان غنی کا، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو ایک لغت قریش پر جمع کیا، اکٹھا کیا، بقیہ سارے آپ نے کہا اس کو سائڈ کیا۔ تو پھر وہی نسخے آپ نے مختلف ممالک جس طرح مصر ہے، عراق ہے، شام ہے، ان علاقوں میں بھجوا دیے جہاں مسلمانوں کی اکثریت۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ کچھ صحابہ آئے، انہوں نے کہا جی یہ غلط قرآن پڑھتا ہے، اس نے کہا جی یہ غلط پڑھتا ہے، اچھا آپ نے کہا سناؤ، انہوں نے سنایا تو وہ صحیح پڑھتے تھے، مگر ان کے لہجات مختلف تھے، لغات مختلف تھی، تو آپ نے پھر سب کو لغت قریش پر جمع کر دیا، اس وجہ سے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ تو ترتیب کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی۔ سورۃ الفاتحہ کے کئی معنی اور بھی ہیں، اس کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں، اس کو سورۃ الوافیہ بھی کہتے ہیں، اس کو سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں، تو مشہور نام اس کا سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کا ایک نام سبع مثانی بھی ہے، قرآن نے خود کہا سبع مثانی من القرآن العظیم۔ سبع مثانی کا مطلب ہے، سبع کا مطلب ہے 7، مثانی بار بار پڑھی جانے والی، چونکہ یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جاتی اس وجہ سے اس کو سبع مثانی کہتے ہیں۔ اس کا نام سورۃ الشفا کیوں ہے؟ حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ پر گئے، ہم نے ان سے کہا ہمیں کو کھانا کھلا دو، انہوں نے کہا کہ پیسے نکالو، ہم نے کہا ہمارے پاس تو نہیں ہے، ہم تو مہمان بن کے آئے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ بھئی پیسے نہیں ہیں تو کھانا بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم بڑے مایوس ہو گئے وہاں پہ بیٹھے کہ سردار کو بچھو لڑ گیا، بڑی تکلیف۔ انہوں نے کہا ہے کوئی جو ہمارے سردار کا علاج کر دے؟ جو مانگے گا ہم دیں گے۔ یہ 7 کی حدیث ہے۔ اب اگر سانپ کاٹے تو بندہ مر جاتا ہے، بچھو کاٹے تو جلدی مرتا نہیں ہے، لیکن وہ اذیت بہت ہوتی ہے، تکلیف بہت ہوتی ہے، تو بچھو نے کاٹا۔ جناب ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نے کہا ہم کرتے ہیں، لیکن مفت میں نہیں کریں گے۔ کیا لیں گے؟ 30 بکریاں۔ کہا جی اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو 30 بکریاں آپ کی۔ کہتے ہیں کہ جا کے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کیا، پھونک لگائی، اللہ نے شفا دے دی، انہوں نے ہمیں 30 بکریاں دی۔ اب ہمارا اختلاف ہو گیا کہ پتہ نہیں قرآن بیچ کے یہ بکریاں لی ہیں، جائز ہیں کہ نہیں، اختلاف ہو گیا۔ ہم نے کہا حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. مصطفیٰ نے فرمایا کہ کیا پڑھا تھا یا رسول اللہ؟ سورہ فاتحہ. تو فرمایا سورہ فاتحہ میں تو شفا ہے. تو یا رسول اللہ بس ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے تھے، پتہ نہیں جائز ہے جائز نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا جائز ہے. اچھا یہ بتاؤ تمہیں یہ سورت سکھائی کس نے؟ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا میرا حصہ بھی نکالو، میرا حصہ بھی نکالو. اسی طرح ایک اور روایت ہے سنن نبی داؤد میں، حضور علیہ السلام کے ایک صحابی وہ کہتے ہیں کہ میں نے رقیہ کیا. رقیہ کہتے ہیں دم جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، عربی میں اس کو رقیہ کہتے ہیں. کہتے ہیں میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تو اللہ نے شفا دے دی. انہوں نے 100 بکریاں دی. تو اس میں یہ سنن نبی داؤد میں الفاظ ہیں کہ لوگ شرکیہ کلمات پڑھ کے رقیہ کریں تو وہ حرام ہے. تو نے تو رب کا قرآن پڑھ کے رقیہ کیا، یعنی تو نے یہ پاکیزہ الفاظ پڑھ کر رقیہ کیا ہے تو تمہارے لیے یہ جائز. یہ ہے اس کی تاثیر، یعنی الفاظ کی تاثیر. اب پہلا لفظ ہے سورۃ الفاتحہ. سور سے نکلا ہے سورہ. سور کہتے ہیں، سور البلد سے مشتق ہے. بلد کہتے ہیں شہر کو، سور کہتے ہیں جو اس کی فصیل ہوتی ہے. چونکہ شہر کے اندر دکانیں ہیں، پلازے ہیں، کئی منزلہ ہیں. سور کا ایک مطلب ہے منزل، منزل بمنزل. چونکہ اس میں 114 صورتیں ہیں اس وجہ سے بھی اس کو سورہ کہا جاتا ہے. پھر دوسرا اس کا مطلب یہ ہے جس طرح ایک فصیل اپنے اندر موجود تمام چیزوں کا احاطہ کر لیتی ہے، اسی طرح ایک سورت اب اس کے اندر جتنے بھی موجود معانی اور مطالب ہوتے ہیں اس کا وہ احاطہ کر لیتی ہے. آغاز ہوتا ہے تسمیہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ ایک اصول یاد رہے کہ تعوذ اور تسمیہ، تعوذ یعنی اعوذ باللہ اور تسمیہ یعنی بسم اللہ. اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اب فرض اور واجب میں فرق ہے. احناف کہتے ہیں فرض وہ چیز ہوتی ہے جس کا منکر کافر ہے، واجب وہ ہے جس کا منکر کافر نہیں ہے. فرض ثابت ہوتا ہے دلیل قطعی کے ساتھ اور واجب ثابت ہوتا ہے دلیل ظنی کے ساتھ. تو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جبکہ امام شافعی صاحب کے نزدیک فرض نہیں ہوتا، صرف واجب ہی واجب ہے، اور فرض کو بھی واجب ہی کے تحت لیتے ہیں. تو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو اعوذ باللہ پڑھنا تلاوت کے آغاز میں یہ ضروری ہے. ابتدا میں تعوذ بھی پڑھنا چاہیے اور تسمیہ بھی پڑھنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ بھی اسی کا نام ہے، رحمان بھی اسی کا نام ہے، رحیم بھی اسی کا نام ہے، تو اس میں جلالت یعنی اللہ، اس کو الرحمن الرحیم سے پہلے کیوں لکھا گیا؟ یہ بھی ہو سکتا تھا بسم الرحمن الرحیم اللہ. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ یہ ہمارے معبود کا ذاتی نام ہے اور رحمان اور رحیم اس کے صفاتی نام ہے. اصول یہ ہے کہ ذات ہمیشہ صفات سے مقدم ہوتی ہے. ذات ہوگی تو اس میں صفات ہوں گی. اصول یہ ہے کہ ذات ہمیشہ صفات سے پہلے آتی ہے، اس وجہ سے اس کا ذاتی نام اللہ اس کو مقدم کیا. پھر دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ الرحمن الرحیم میں الرحمن کو پہلے کیوں لکھا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے الرحمن اس کی صفت خاص ہے، اس کے علاوہ کوئی رحمان نہیں ہے، اور الرحیم اس کی صفت عام ہے. عام بندے کو رحیم کہا جا سکتا ہے، عام بندے کو رحمان نہیں کہا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ یہ مومنوں پر رؤوف بھی ہے میرا محبوب، رحیم بھی ہے، رحمان نہیں ہے. تو رحمان اس کی صفت خاص ہے، اس وجہ سے کسی کو ہم رحیم صاحب تو کہہ سکتے ہیں، کہنا پھر بھی نہیں چاہیے، لیکن رحمان صاحب کہنا ایسے ہی ہے جیسے کسی کو اللہ صاحب کہنا. عبد الرحمان ہوگا یا عبد الرزاق ہوگا، اکیلا یہ نام نہیں لیا جا سکتا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. یہاں پہ اردو زبان میں، اردو ادب میں جتنے بھی تراجم ہوئے ہیں انہوں نے ترجمہ کیا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اس لیے کہ اس کے شروع میں ایک فعل محذوف ہے، وہ ہے اشراع، یہ ابدا. تو ترجمہ یہ ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. مگر
یہاں پہ بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے امام احمد رضا قادری نے جب قرآن مجید کا ترجمہ لکھوایا، لکھا نہیں ہے انہوں نے لکھوایا، جس کا نام ہے کنز الایمان، تو انہوں نے سب سے پہلے یہ ترجمہ کیا اللہ کے نام سے شروع کر، تو ان پہ اعتراض ہوا کہ آپ سے پیشرو جتنے تھے انہوں نے تو ترجمہ کیا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو آپ نے یہ کیوں ترجمہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں جب میری زبان کھلے تو سب سے پہلے اللہ کا نام آئے، اس وجہ سے میں نے یہ ترجمہ کیا، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو، رب العالمین جو مالک ہے سارے جہان والا، رب کہتے ہیں رب یربی تربیتاً، جو تربیت کرنے والا، جو پالنے والا، رب کہتے ہیں جو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیتا بلکہ حفاظت بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو حضرت آدم کی پشت سے نکالا ہے، ہم سارے حضرت آدم کے بیٹے ہیں، اور حضرت آدم کو معلوم تاریخ کے مطابق تقریباً 6000 سال ہو گئے، تو حضرت آدم علیہ السلام کو 6000 سال ہو گئے ہیں، ہم سارے حضرت آدم کی پشت سے نکلے ہیں، 6000 سال تک اللہ نے ہماری حفاظت کی، 6000 سال تک ہماری حفاظت۔ کیا طوفان نہیں آئے، طوفان نوح نہیں آیا، زلزلے نہیں آئے، آفتیں نہیں آئیں، فاقے نہیں پڑے، قحط سالیاں نہیں ہوئی، لوگ تباہ و برباد نہیں ہوئے، کتنے ان کی پشتوں میں ہی ختم ہو گئے، مگر اللہ رب العزت نے آج تک ہماری حفاظت کی۔ اور ہم رات کو اس وجہ سے نہیں سو پاتے، ہم ڈرتے ہیں کل پتہ نہیں کیا ہوگا، جس نے آج تک سنبھالا ہے وہ آگے نہیں سنبھالے گا۔ یہاں پہ لفظ استعمال ہوا حمد، ایک ہوتا ہے حمد، ایک ہوتا ہے شکر۔ حمد کا مطلب ہے تعریف، خوبیاں، دونوں میں فرق ہے۔ حمد کہتے ہیں کہ زبان کے ساتھ کسی کی تعریف کرنا، یہ حمد ہے۔ شکر کہتے ہیں زبان کے علاوہ تمہارا دل، تمہارے اعضاء، تمہارے جوارے جب جھک جائیں، اس کو شکر کہتے ہیں۔ ایک اور فرق بھی ہے کہ حمد بغیر کسی نعمت کے بھی ہوتی ہے، آپ کو کسی نے کچھ نہیں دیا پھر بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور شکر ہمیشہ کسی نعمت کے ملنے پر ہوتا ہے۔ اب شکریہ کسی کا کب کہتے ہیں؟ جب آپ کو وہ کچھ دیتا ہے، تو جب آپ نے کچھ وصول کر لیا اس کے بدلے میں آپ نے شکر ادا کرنا ہے۔ تو یہاں پہ ہے جتنی بھی خوبیاں، یہاں پہ حمد استعمال ہوا ہے، شکر استعمال نہیں ہوا۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان ہے، رحمت والا ہے، مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ یہ ملک بھی پڑھا جاتا ہے اور مالک بھی پڑھا جاتا ہے۔ کل سورۃ الناس میں یہی لفظ ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، مگر یہاں پہ مالک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرات کی پیروی کرتے ہیں، جس کو روایت حفص کہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ حقیقی عبادت اور حقیقی مدد صرف اللہ کی۔ سجدہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سجدہ تعبدی، ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی۔ سجدہ تعبدی دوستو ایسا سجدہ ہے کسی کو معبود سمجھ کے سجدہ کرنا، یہ میرا خالق مالک ہے، یہ رازق ہے، یہ میرا معبود ہے، کسی کو معبود جان کے سجدہ کرنا، اس کی عبادت کرنا، یہ کفر بھی ہے اور یہ شرک بھی ہے، یہ گناہ بھی ہے، یہ حرام بھی ہے۔ اور ایک ہے سجدہ تعظیمی، جس طرح کے فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ سجدہ تعظیمی شریعت محمدیہ میں حرام ہے، پہلی شریعتوں میں جائز ہوتا تھا کہ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں اور ان کے والدین نے سجدہ کیا، تو ہماری شریعت میں سجدہ تعبدی تو ہر دور میں حرام رہا ہے، سجدہ تعظیمی بھی ہماری شریعت میں یہ حرام اور ممنوع ہے۔ اچھا، بعض لوگ وہ جاتے ہیں کسی کے سامنے ماتھا ٹیک دیتے ہیں، ایسے کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر وہ اس کو معبود سمجھ کے کرتا ہے تو کافر ہے، اور جہالت کی بنا پہ کرتا ہے تو اس کو سمجھایا جائے گا، توبہ کروائی جائے گی کہ یہ تیرا فعل یہ غلط ہے۔ اسی طرح بعض مزارات میں ہم نے دیکھا لوگ جاتے ہیں وہاں طواف شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ عبادت صرف اللہ، بندگی صرف اللہ کی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب یہ بڑا مارکا رہا مسئلہ ہے، اس کو مسئلہ استعانت کہتے ہیں، کسی سے مدد مانگنا، یہ جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے۔
یہ مسئلہ ہے روحانیت کا۔ استعانت اگر وہ اس کو حقیقی سمجھ کے کرتا ہے کہ معبود حقیقی ہے، میں اس سے مدد مانگ رہا ہوں، تو یہ ناجائز ہے، یہ حرام فعل ہے۔ اگر اللہ کا بندہ جان کے کرتا ہے تو پھر یہ حرام، ممنوع، کفر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں قرآن میں مطلق استعانت ہے، مدد مانگ۔ ہم روزانہ ہی کسی سے مدد مانگتے ہیں، روزانہ ہی مانگتے ہیں کہ ہماری مدد کر دی، یہ چیز اٹھا دیجیے، یہ بھی تو مدد مانگنا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ بھئی جو دنیا سے چلا جائے اس سے مدد مانگی جا سکتی ہے یا اس سے نہیں مانگی جا سکتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ تو مطلق مدد کا مطلب یہ ہے کہ بھئی مدد صرف اللہ سے، نہ زندوں سے نہ مردوں سے۔ بعض لوگ تقسیم کر دیتے ہیں جی زندوں سے مانگنا جائز ہے، تو سوال یہ ہے یہ کہاں پہ لکھا ہے زندوں سے مانگنا جائز ہے؟ کہیں بھی نہیں لکھا۔ تو کیا مردوں سے مدد مانگی جا سکتی؟ اب اس میں تقسیم ہے، وہ تقسیم سمجھ لیجیے۔ پہلی بات جو میں نے ذکر کی، یہ روحانیت کا مسئلہ ہے، ہر بندے کا مسئلہ نہیں ہے۔ عام بندے کو، ہر مسلمان کو چاہیے وہ اللہ سے مدد مانگے، اللہ کو پکارے، ہر حال میں اللہ سننے والا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا سننا یہ برحق ہے، اور اس میں کوئی بھام نہیں ہے پتہ نہیں اللہ سنے گا یا نہیں سنے گا۔ اللہ کے کسی نیک بندے کا سننا، اس میں ابہام ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو سنائے، ہو سکتا ہے نہ سنائے۔ اور اللہ کا سننا یہ دلیل قطعی سے ثابت ہے، اور کسی اور کا سننا یہ دلیل ظنی سے ثابت ہے۔ تو دلیل قطعی کے ہوتے ہوئے دلیل ظنی کی طرف جانا کفر نہیں ہے، یہ بات یاد رہے، کفر نہیں ہے۔ بعض لوگ تو نا بے باک ہوتے ہیں، ان کو تقسیم معلوم نہیں ہوتی، ان کو اصول معلوم نہیں ہوتے، فوراً سے پہلے مشرک ہے۔ تو یہ ایک جرت مندانہ ان کا رویہ ہے جو کہ علمی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ ایک صاحب علم ایک یونیورسٹی، ملیشیا کی یونیورسٹی، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں آئے تو ان سے طلباء نے کہا ہمیں کوئی وصیت کیجیے۔ انہوں نے کہا میں کیا وصیت کر سکتا ہوں، ایک ہی گزارش ہے، آپ طالب علم ہیں؟ ان کا جی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ حقیقی طالب علم بن جاؤ۔ جی سمجھ نہیں آئی، کہتے طالب علم تو ہم سارے ہی اپنے آپ کو کہتے ہیں جی میں ادنا سا طالب علم ہوں، عاجزی کرتے ہوئے، حالانکہ عاجزی نہیں کرتے، اندر سے ہوتا ہے کہ میں اس سے مشکل سوال پوچھوں گا، اس کو آئے گا نہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا، میں ادنا سا طالب علم ہوں، یہ چھوٹی سی بات کر، نہیں بھی نہیں، تمہارا اندر باہر جب تک پاکیزہ نہیں ہوگا تمہارے اندر علم نہیں آئے گا۔ اچھا، ادنا سا طالب علم کہہ کر تم طالب علم نہیں رہتے، تم ادنا طالب علم نہ بنو، تم حقیقی طالب علم بنو۔ اب کیا فرق ہے؟ حقیقی طالب علم وہ ہوتا ہے جو دیکھتا ہے کہ بھئی حق کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بھئی میں کس ادارے سے پڑھا ہوا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بھئی مجھے کتابوں میں کیا پڑھا دیا گیا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ حق اور سچ کیا ہے۔ حق اور سچ جہاں سے ملے وہ حقیقی بات ہو، اس کو کہتے ہیں حقیقی طالب علم، اور یہی ایک محقق کا کام ہے، نہ کہ غلط بات پہ پیرا دے کے بیٹھے رہنا۔ وہ فروعی مسئلے ہیں، انہوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے، اس پہ پیرا دے نہیں بھی نہیں، میں نے اسی پہ مناظرے کرنے ہیں، اسی پہ لڑائیاں کرنی ہیں، اسی پہ میں نے مجادلے کرنے ہیں، انہیں بھی حقیقی بات یہ نہیں۔ تو طالب علم کی بجائے کیا بننا ہے؟ حقیقی طالب علم۔ کہ حق بات کیا ہے؟ حق بات وہ ہوتی ہے جو دلیل کے ساتھ قائم ہے، اور دلیل کیا ہوتی ہے؟ دلیل سب سے پہلے قرآن ہے، پھر حدیث ہے، پھر اجماع ہے، پھر قیاس ہے۔ دلیل انسان کی اپنی عقل نہیں ہے۔ تو بندہ کہ میری عقل یہ کہتی ہے، بھی آپ کی عقل یہ ادلہ اربع میں سے نہیں ہے، اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے رستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنے بعض کی تفسیر خود کرتا ہے، اور وہ قرآن نے خود کہا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں، وہ نیک بندے ہیں، صالحین ہیں۔ تو صالحین کی علامت کیا ہے؟ صالحین کی علامت یہ ہے کہ قرآن خود کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور پھر اللہ سے ڈرتا رہے، یہ اس کی علامت۔ اور پھر اس کو عرصہ ہے دراز گزر جائے، لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت مسلم ہو، یہ صالحین میں سے۔ کیونکہ جتنا مرضی فراڈیہ بندہ ہو، اس کا فراڈ 100 سال سے زیادہ نہیں چل سکتا، جتنا مرضی دھوکے باز ہو، چرب زبان ہو، لیکن ہزار سال گزر جائیں، لوگ پھر بھی اس کی
عزت کریں، لوگ پھر بھی احترام کریں، اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 نمبر بندہ نہیں ہے، ورنہ اتنے جینیس دنیا میں لوگ آئے ہیں، کوئی نہ کوئی تو اس کی غلطیاں نکال کے سامنے رکھتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا، اور ولا الضالین، اور نہ ضال لوگوں کا، یعنی جو بہکے ہوئے لوگ۔ مغضوب سے مراد مفسرین فرماتے ہیں یہود ہیں، اور ضال سے مراد نصارہ یعنی عیسائی۔ آمین، آمین کا مطلب ہے قبول ہو۔ آمین کے حوالے سے بھی ہمارے یہاں پہ بہت شدت ہوتی ہے، بعض لوگ وہ کہتے ہیں جی اونچی آواز سے آمین ہونا چاہیے، بعض کہتے ہیں ہلکی آواز سے ہونا چاہیے۔ احناف کا موقف یہ ہے، ہم یعنی پاکستان بر صغیر پاک و ہند کی اکثریت جس کی تحقیق پر زیادہ عمل کرتی ہے، اور انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ بھئی اس بندے کی تحقیق دوسروں کی نسبت بہتر ہے، وہ امام ابو حنیفہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک آمین یہ آہستہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ولدالین تک صورت ختم ہوتی ہے، آمین صورت کا جز یا حصہ نہیں ہے۔ امام شافعی صاحب کے نزدیک یا دوسرے امام کے نزدیک اونچی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ جس امام کو فالو کرتے ہیں، جس کی تحقیق پہ آپ عمل کرتے ہیں، اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں جی ایک مسئلے میں اس کی بات کر لیں گے، ایک میں اس کی کر لیں گے، اس طرح یہ پھر چوں چوں کا مربع بن جاتا ہے۔ ایسے لوگ جب حج پہ جاتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کنکریاں مارنے کب جانا ہے، ہم نے واپس کب آنا ہے، ہم نے طواف کے وقت کیا کرنا ہے، ہم نے سعی کے وقت کیا کرنا ہے، ایک معاملے میں اس طرف، ایک معاملے میں اس طرف۔ جہاں بہت زیادہ ضرورت محسوس ہو پھر تو بندہ کر سکتا ہے، ادروائز التلفیق ممنون، ایک وقت میں ایک ہی امام کی تحقیق پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی یاد رہے، جب ہم حنفی اپنے آپ کو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے جیسے ان کا عقیدہ ویسے ہی مان لیا، نہیں، عبادات کے طریقوں میں ہم ان کو فالو کرتے ہیں، اصولی مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اصولی مسئلہ کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ فروعی مسئلہ کیا ہے؟ کیسے پڑھنی ہے۔ اصولی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، فروعی مسئلہ کیا ہے؟ کب سے کب تک رکھنا ہے۔ تو اصول میں اختلاف ہو بندہ کافر ہوتا ہے، فرع میں اختلاف ہو بندہ کافر نہیں ہوتا۔ اسی طرح امام صاحب کے پیچھے قرات کرنا، یہ بھی ایک مارکا رہا مسئلہ ہے۔ اور قرات کون سی؟ سورۃ الفاتحہ کی۔ یہاں فیصل آباد کے علامہ ارشاد القصری صاحب وہ گزرے ہیں، عالم آدمی تھے، تو انہوں نے موٹی موٹی جلدوں میں اس موضوع پہ کلام کیا ہے کہ امام کے پیچھے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، حالانکہ یہ اصولی مسئلہ نہیں ہے، فروعی مسئلہ ہے۔ اور پھر اس پہ وہ حدیث وارد کرتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں ہوتی جب تک فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ احناف کا موقف یہ ہے کہ امام صاحب کے پیچھے قرات یعنی فاتحہ یا کوئی قرات نہیں ہوگی، تو ان سے کہتے ہیں جی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس قرآن ہے۔ تو ادلہ اربع، سب سے پہلے دلیل پکڑی جاتی ہے قرآن سے، تو قرآن میں کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو چپ کر کے سنو۔ اگر تم احناف میں سے ہو، یعنی اپنے آپ کو مقلد کہتے ہو، کہ مقلد کا مطلب ہے کہ ان کی تحقیق پہ عمل کرو۔ بعض لوگ اس لفظ سے بھی چڑ کھاتے ہیں کہ میں تو مقلد نہیں ہوں، آپ مقلد ہیں۔ اچھا، تو مقلد کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی امام کی تحقیق پہ عمل کرنے والا۔ غیر مقلد جو کسی امام کو نہیں مانتا اور وہ اپنے مسئلے قرآن اور حدیث سے خود نکال سکتا ہے۔ تو جب ہم ان سے کہیں اچھا یہ مسئلہ بتائیں، وہ کہتے ہیں جی میں اپنی مسجد کے امام صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے آپ بڑے ائمہ کی تحقیق پہ عمل نہیں کرتے، آپ مسجد کے امام صاحب کی تحقیق پہ عمل کرتے ہیں، مقلد تو پھر بھی ہوئے، ان کے نہ صحیح ان کے ہوئے۔ تو یہ اصولی مسئلہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اصولی معاملات میں اختلاف ہو تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، فروعی مسائل میں اختلاف ہو تو بندہ خارج نہیں ہوتا۔ اور اس میں بہت زیادہ جو ہمارے معاشرے میں شدت پائی جاتی ہے، یہ ہمارے معاشرے کی اپنی شدت ہے کہ قرآن و حدیث میں اس شدت کا کوئی تصور نہیں۔ یہ سورۃ الفاتحہ آج ہم نے ایک رکوع اس کا مکمل کیا۔ ایک آخری بات جو بڑی اہم ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں۔ کتنی ہیں جی؟ 7۔ آپ گن کے بتائیں ذرا کتنی ہیں؟ 5 6 6
بسم اللہ، اگر 7ویں بسم اللہ ہے تو پھر ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ کو کاؤنٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہاں لیکن 6 نہیں لکھا ہوا، آخری 7 لکھا، 5 کے بعد ڈائریکٹ 7۔ یہی پہلے کی عادت دو جو ہے نا، بسم اللہ نور کیا الحمدللہ رب العالمین، دو یہاں دو۔ اچھا، اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ اس میں 7 آیتیں، سب کا اتفاق ہے، کیوں قرآن نے کہا ہے 7 مثانی، 7 آیتیں۔ اب یہ اختلاف ہے کہ بھی 7ویں کون سی ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اب یہاں پہ بھی ہمیں ائمہ حضرات کی تحقیق پہ جانا پڑے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں سے جتنی بھی صورتیں ہیں نا سورۃ توبہ کے علاوہ، سب سے پہلی آیت ہے بسم اللہ۔ تو لہٰذا حضرت محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین دوسری، الرحمن الرحیم تیسری، الی آخری، یہ 7 مکمل ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید کا جو جز ہے، مگر یہ کسی سورت کا جز نہیں ہے۔ قرآن کا جز کیسے ہے؟ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ جز تو ہے قرآن کا، سورت کے آغاز میں جو بسم اللہ ہے یہ ایک سورت کو دوسری سے جدا کرنے کے لیے، یہ موقف ہے، یہ تحقیق ہے حضرت نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کی۔ تو پھر ان سے کہتے ہیں جناب آپ پھر 7 کیسے پوری کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی صراط الذین انعمت علیہم، یہ 6ٹھی آیت ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 7ویں آیت ہے۔ اس لیے اب نماز میں غور کریں کہ جب کوئی عالم نماز پڑھائے گا تو وہ غیر المغضوب علیہم پہ وقف کرے گا کہ آیت مکمل ہو، پھر وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ پڑھے گا۔ اس طریقے سے یہ 7 آیتیں مکمل ہوتی سورۃ الفاتحہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو؟